السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹیلی ویژن کا پروگرام سچ بولو۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہریار احمد، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرکزی مسلم لیگ کے صدر احسان اللہ منصور صاحب، اور یہ ہیں ڈویژن راولپنڈی، اسلام آباد ڈویژن اور گجرات ڈویژن کے صدر۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ نے ایک شعر سن رکھا ہوگا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو آپ کو ان کی شخصیت کا تعارف ایک شعر میں سمو دیتا ہوں، کیونکہ احسان اللہ منصور صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں اس وقت، اور ان کی پوری زندگی ہی خدمت خلق میں جو ہے گزری ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کس طرح یہ مینج کر رہے ہیں پنجاب میں، اور جیسا کہ گجرات میں سب کو پتہ ہے کس قدر شدید سیلاب آیا، وہاں پہ امدادی سرگرمیاں اشیاء خردنوش دینا، پھر دسترخوان لگائے ہیں ان کی جماعت کی طرف سے۔ تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کی یہ نیکی کا سفر کیسے شروع ہوا۔ کچھ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ احسان صاحب کہ آپ نے یہ جو کام کیا، خاص طور پر دیکھیں ہر ایک انسان کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے لائف کا، آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم جو دیکھتے ہیں لوگ دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے زمین جائیداد اور کوٹھیاں بناتے ہیں، آپ نیکیوں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور جنت میں جو ہے آپ مقام بنا رہے ہیں۔ اس طرف آپ کا دھیان کیسے لگا اور کس سے انسپائریشن ملی آپ کو؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک ڈیفینیشن جو بھی کسی اچھے شخص کے ساتھ منسوب کی جا سکتی ہے، بیسیکلی اس کے متعلق 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا شر کنٹرول کرے، اس کی وجہ سے معاشرہ ڈسٹرب نہ ہو۔ دوسری اس کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جو اس کو اچھا کام کرنا آتا ہے وہ معاشرے کو ڈلیور کر دے۔ یہ اس میں لیکن جو ہماری اگر آپ دیکھیں کہ موٹیویشن کی جو وجہ بنی ہے، تو صاف سیدھی بات ہے، ایز اے مسلم پوری دنیا میں ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہماری تو موٹیویشن انہی کی طرف سے ہے۔ اگلی بات ہم اس میں یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک حصہ ہمارے مذہب کے نام پہ دنیا نے مسجد کے ساتھ جو وابستہ رکھا ہوا ہے، یہ ایک بڑی پرسپشن بن گئی ہے کہ شاید اسلام سارے کا سارا مسجد کے اندر ہی محدود ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ بڑا ناقص اور بڑا خود ساختہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام راؤنڈ اباؤٹ 80-90% دیکھیں تو مسجد سے باہر ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں مجھے 1 مہینہ اعتکاف کے لیے کہا جائے، اور دوسری طرف آپشن ہو کہ میں مشکل میں پھنسے کسی بھائی کی مدد کر کے آؤں، تو میں یہ 1 مہینہ اعتکاف والا جو آپشن ہے اس کو مس کر دوں گا، اور مشکل میں کسی بندے کے کام آنے والا جو کام ہے اس کو میں اختیار کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے کہ ہم وہ عبادات بھی کریں جو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ ہم پر فرض قرار دی ہیں، بالخصوص جس طرح نماز روزہ ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور دنیا کے اندر اگر آپ نے سچی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے تو پھر تقریروں کے ساتھ نہیں، اس سے آگے بڑھ کے عملاً لوگوں کی خدمت کر کے یہ کام کیا جائے۔ اچھا احسان صاحب، یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی جو آپ نے حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھنا اعتکاف کا، اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی مدد کروں۔ تو ہم لوگ ہمیشہ سے ہی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کے کھانا کھلاتے ہیں اور کسی مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فقراء کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد ہونے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک یہ سب پھیلا ہوا ہے۔ باقی سارے دین بھی اسی طرح کی بات ہی کرتے ہیں کہ انسانیت سب سے افضل ہے۔ لیکن ایک چیز میں جو نوٹس کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جی، احسان صاحب اس پہ آپ ذرا تھوڑا تبصرہ کریں کہ ٹولیاں بن گئی ہیں رائے ونڈ میں اور یہاں ذکریہ مسجد میں، ہزاروں لوگ جو ہے سالانہ جو ہے بیرون ملک بھی جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی پھر رہے ہیں، صرف اسلام قبول کرنے کے لیے اور مسجد میں ان کو بلانے کے لیے۔ میری ان سے اکثر تکرار رہتی ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں ہاسپٹلز میں جاتے، ڈاکٹرز کو اسلام سکھاتے، آپ کیوں نہیں پولیس والوں کے ساتھ جا کے بریفنگ دیتے ان کو، آپ کیوں نہیں عدلیہ کے ساتھ بیٹھتے کہ وہ انصاف فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت افضل کام ہے کہ آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین تو اللہ کرے گا انشاءاللہ 2-4 ماہ میں سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ ایک مستقل ایک آپ کا سفر ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ جب آپ نے بہت سارے دسترخوان بھی لگا رکھے ہیں، اس کے علاوہ ہاسپٹلز بھی آپ نے بنا رکھے ہیں فری میں، اس کے علاوہ آپ تعلیمی سرگرمیاں بھی آپ کی جاری ہیں۔
جی دیکھیں، اس میں ہمارا یہ پورے سال کا مستقل ایک پلان چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سیلاب آ گئے تو ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں. آپ صرف اسلام آباد میں بھی دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے 22 جگہوں سے زیادہ جگہوں پہ دسترخوان جی چل بالکل رہے ہیں ہے. جو روزانہ کی بنیاد پر ہیں. گجرات میں دسترخوان چل رہے ہیں، اس طرح راولپنڈی کے دسترخوان چل رہے ہیں. تو ہم نے سارے اضلاع کے اندر دسترخوان کا ایک مستقل نیٹ ورک رکھا ہے. پھر میڈیکل کی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، پھر ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں. ابھی یہ جو کہہ لیجئے کہ ہمارے کام کے منظم ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے سے یہ وہ کام ہے کہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں. مثلا اس وقت سیلاب میں سب سے بڑا کام لوگوں کو ریسکیو کرنے کا تھا، تو ہم نے 3 مہینے پہلے اپنے سارے ضلعوں کے اندر سوئمنگ کے کورسز کروائے. تو 3 ماہ پہلے جب سوئمنگ کے کورسز ہوئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کس طرح کی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا آئیڈیا اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو جب ہم نے سوئمنگ کورس 3 ماہ پہلے کروائے، اچھا اس وقت سیلاب کی کوئی اطلاع نہیں تھی، تصور ہی یہ نہیں جنرلی تھا. کروا رہے تھے؟ بالکل اس کا تصور نہیں تھا. زبردست. ہم یوتھ کو کہہ لیں کہ اسکلفل بنانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے. تو اس کے فوری بعد اب جب سیلاب آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ہماری 45 سے زیادہ کشتیاں جو ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں، اور 45 سے زیادہ کشتیوں میں ہمارے وہی لڑکے کام کر رہے ہیں جو سوئمنگ میں ماشاءاللہ ماسٹرز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماہر قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کمال کیا ہے، کشتیاں چلا وہ رہے ہیں اور ڈوبنے والے لوگوں کو بچانے کا کام وہ کام کر رہے ہیں. یعنی سیلاب کے اندر سب سے بہترین کام ہماری یہی ٹیم کر رہی ہے جس کو ہم نے 3 ماہ پہلے تیار کر لیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے یہ ریسکیو کا کام کیا، اور اسی دوران پھر ہم نے پکا پکایا کھانا جو تھا وہ لوگوں تک پہنچایا. اور اسی دوران پھر ہم نے ریسکیو کے بعد تیسرا کام یہ کیا کہ جن علاقوں سے پانی اتر رہا تھا، فرض کریں میں اپنے ڈویژن کی بات کروں، اس میں وزیر آباد میں، منڈی بہاؤدین میں پہلے مرحلے میں سیلاب زیادہ آیا، تو جو ہی وہ پانی اترا تو ریسکیو اور کھانے کے فوری بعد اگلا کام ہمارا یہ تھا کہ میڈیکلی ہم لوگوں کو ٹریٹ کریں. تو ہم نے کیمپنگ کا وہاں کام کیا، اور خوراک کا کام ہم نے صرف انسانوں کے لیے نہیں کیا بلکہ حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی ہم نے کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جس طرح فصلیں ڈسٹرب ہوئی تھیں تو چارے کا مسئلہ بھی بنا. تو ذمہ داروں کا اور عام بندے کا تو قیمتی سرمایہ جانور ہی ہوتے ہیں، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ خوراک میں کام کیا، ریسکیو میں کیا، میڈیکل میں کیا. اور اب نیکسٹ اگلے مرحلے میں ہم یہ کام کرنے ہیں کہ ان لوگوں کو باقاعدہ آباد کرنے کے لیے، یعنی بحالی سے خوشحالی تک سمجھ لیں ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور اس وقت صرف یہی نہیں، خیمہ بستیاں جو ہیں وہ ہم نے بڑے بڑے سیلاب کے جو ایریاز تھے ان علاقوں کے اندر لگائیں. ابھی لاہور میں خیمہ بستی لگائی ہے، جھنگ کی طرف لگا رہے ہیں. تو یہ خیمہ بستیوں میں مستقل 3 وقت کا کھانا دینا اور اسکول کا قیام کرنا، حتیٰ کہ وہاں بچوں کو خوش رکھنے کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنا. گویا یہ سارے وہ کام ہیں جس طرح ایک نیا شہر آباد کیا جاتا ہے، اس ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اچھا خان صاحب، 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں بہت سارے بالا کوٹ اور دوسرے کشمیر کے بہت سارے جو ہیں علاقے، شہر جو ہیں کافی حد تک تباہ ہوئے تھے. اس میں پھر حکمرانوں کو کافی امداد بھی ملی تھی بیرون ملک سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دوبارہ جو ہے نا گھر بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دیں گے. پھر اس پہ بڑے اعتراضات اٹھتے رہے، میڈیا میں آتا رہا. تو کیا یہ آپ جو سیلاب ہے اس میں حکومت آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ آپ کو کوئی گلا شکوہ تو نہیں ہے ان سے کہ آپ جو ہے اور آگے کیسے مینج کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے ان کو ریسکیو کرنا ہے اور ابھی تک خطرہ چل رہا ہے سیلاب کا اور بارشوں کا چلتا رہے گا. اس کے بعد پھر ایک چیلنج آئے گا، آپ کو اسکول بنانے ہوں گے، ہاسپٹلس بنانے ہوں گے، گھروں کی تعمیر کرانی ہوگی. یہ ایک بڑا لمبا کام ہے. تو کیا آپ اپنے آپ کو اس میں بھی انگیج کریں گے؟ دیکھیں ہم اس میں انگیج کر چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو پنجاب کا سیلاب ہے، اس سیلاب سے پہلے سوات کا سیلاب تھا جس میں لینڈ سلائڈنگ کا مسئلہ، بونیر کا مسئلہ، سوات کا مسئلہ، یہ بڑا رسکی تھا. سب سے پہلے ہم وہاں گئے. اس سے بھی پہلے چلاس کے اندر مسئلہ بنا تھا. تو الحمدللہ بالکل ہماری ٹیموں نے سب سے پہلے چلاس میں کام کیا، اس کے بعد بونیر کے اندر کام کیا. اب تیسرے مرحلے میں گلگت بلتستان سمیت بیک وقت ہم سوات اور پنجاب میں کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت پیش کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہمارے پاس سرمایہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے. اس کے بعد ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ادھر ہم بنیر کے اندر ہی ہم نے جو ہمارے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیمیں گھر گھر جاتی ہیں، پہلے وہ سروے کرتی ہیں اور چیک کرتی ہیں کہ میڈیکلی ضرورت کدھر ہے، فائنینشلی ضرورت کدھر ہے، خوراک کی ضرورت کدھر ہے، بستر کی، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے. یہ سروے ہوتا ہے. اس پہ پھر ہماری میٹنگ ہوتی ہے. اس پہ پھر ہم اپنے ڈونرز کو یہ ترغیب دیتے ہیں اور ہمارا بجٹ اس کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتا ہے. ابھی وہاں ہم مسجدوں کا سروے بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ 3 جگہوں کو دیکھ کے آ چکے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ جو شانگلہ، بنیر اور سوات میں بھی آپ نے بہت کام کیا، اور یہ جو رضاکار ہیں آپ کو ہر شہر سے مل جاتے ہوں گے کیونکہ نوجوانوں میں
کیا بزرگوں میں، خواتین اور مردوں میں نے سب میں دیکھا ہے کہ انسانیت کے لیے کام کرنے کا جذبہ سب میں ہوتا ہے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے جب وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں رضاکار، انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو مینیج کرنا پڑتا ہوگا آپ کا. اور آپ کو جو ہے یہ جو آپ کا معاشی اور مالی معاملات ہیں اس کا آپ بتائیے کہ کس طرح یہ مینیج ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے اس میں بڑا کنفیوژن اور بدعمالی کے خدشات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میڈیا میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ان کو جو امداد آتی ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ لگتی ہے، کتنے پرسنٹ نہیں لگتی. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا معاملات بہت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ اس کا احتساب اور مینجمنٹ کے حوالے سے قارئین کو جو ہے ہمارے اور ناظرین کو ذرا کچھ بتائیے گا. دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری ٹیمیں سروے کرتی ہیں وہ سروے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ڈونرز فزیکلی ہمارے ساتھ خود جاتے ہیں، وہ علاقوں میں اپنی نگرانی میں اپنا سامان تقسیم کرواتے ہیں. ایک ڈونر یہاں سے چیز خریدتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق وہاں جا کے تقسیم. اچھا، وہ کوئی آپ کی جماعت کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہا؟ نہیں. اچھا، اسپیشلی جا رہے ہیں وہاں پہ. میں کہتا ہوں ابھی آپ فرض کریں آپ ہمارے دفاتر کے قریب آئیں گے تو کیمپ لگا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ میری طرف سے 2 ٹرک سامان کر لیں، 1 ٹرک کر لیں. پھر ڈونر کو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہ اپنی پسند کی جگہ پر اپنی مرضی سے تقسیم کرواتا ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میرے پاس 7 دن ہے، میں 4 دن دیتا ہوں. تو ہمارا جو میکانزم بنا اس کے تحت جو ورکر 2 4 دن دیتے ہیں رضاکاری طور پر، ان سے پھر ہم آگے کام لے لیتے ہیں. یہ اپنا وقت دے کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ لوگ سرمایہ دے کے راضی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی نسل کشی ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر فلسطین کے ساتھ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، آپ کی جماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے اور آپ اس میں کیا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کس لیول تک پھر آپ کا جو آپ کے رہنما ہیں وہ پھر کس لیول تک اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ ایسا ہے جو اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑا کیس ہے جی اور سب سے زیادہ دکھ ہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ان کی مدد جس طرح کرنے کا حق تھا امت مسلمہ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس پہ خاموش رہے، خاموش نہیں. ہم نے ان لوگوں کی مسلسل مدد کی ہے، جو ان کی ضروریات تھی وہ ہم نے پوری کی ہیں. اور چونکہ پاکستان میں غزہ کے لوگوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ ایک ایک علاقے میں خود جا کے لوگوں کو اپنا پیغام سنائیں، اپنی بات سنائیں اور لوگوں سے پھر وہ وسائل لے کے یا مدد لے کے اپنے مسائل حل کریں. تو یہ پاکستان میں جو سہولت اسٹیٹ لیول پر میسر تھی تو وہاں کے لوگوں نے اور ہم نے مل کے پاکستان میں ان کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے ان کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کیا. اچھا، پھر یہاں سے جو جہازوں میں سامان جاتا رہا، 100 ٹن ایک دفعہ گیا، 200 ٹن حکومت کی طرف سے گیا، الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی اس میں سے ہوتا تھا. اس طرح آپ لوگوں کا بھی جو ہے ڈونیشن وہاں جاتی تھی؟ اس میں دونوں ذرائع استعمال ہوتے ہیں. ایک ذریعہ استعمال ہوتا ہے کہ مصر میں خریداری کی جاتی ہے وہاں پہ پہنچتا ہے تاکہ یہ ٹرانسپورٹیشن سے بچا جا سکے. اور دوسری چیز بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ادھر ہی جس طرح کراچی سے بھی ہمارا اگر سامان جو آتا ہے اس میں وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ قیمتوں کے لحاظ سے آسانی کی ادھر ہو سکتی ہے. لیکن فلسطینیوں کو انشاءاللہ ہم نے کسی دور میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، نہ آئندہ انشاءاللہ ان کو اکیلا رہنے دیں گے. وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، امت کا وجود ہے اور قبلہ اول امت کا کیس ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا کیس نہیں ہے. اچھا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کا درد ہے اس میں، اور ہم سب جی دیکھتے ہیں 85 لوگ شہید ہو گئے، 15 شہید ہو گئے، 80 شہید ہو گئے ہر روز، یہ ایوریج ہے اور بہت تکلیف دہ چیز ہے. اس میں آپ مسلم امہ کا دیکھیں، آپ نے اپنی حد تک تو کر دیا، ان کو آپ جتنا مالی مدد ہو سکتی ہے، خوراک کی مدد ہو سکتی ہے آپ وہاں بھیجتے ہیں، لیکن عیسائی کا ہاتھ روکنا، اس کے علاوہ آپ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ یہ جو اتحادی مسلمان ممالک کی 54 ممالک کی اتحادی افواج ہیں، راہی شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، سعودی عرب میں بنائی تھی، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاموش ہے. پھر جو ممالک ہیں وہ بھی غزہ کے لیے اس طرح آگے نہیں بڑھ رہے. صرف مذمت تک تو احسان صاحب بات نہیں چلتی نا کہ اقوام متحدہ میں یا سلامتی کونسل میں مذمت کر دی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس کا واحد حل جنگ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مسلم ممالک جنگ کریں؟ میرا خیال ہے جنگ سے پہلے بھی جو ہماری ایک بڑی ضرورت ہے، اب تو چونکہ جنگ مسلط ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اس کا جواب یہی بنتا ہے.
لیکن اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے، اس وقت اگر آپ مغرب اور یورپ کی پبلک کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف جو امریکہ یورپ کے حکمران ہیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت پاکستان کی اسپیشلی یہ بنتی تھی، جس طرح ہندوستان کے خلاف اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور پوری دنیا نے اس فتح کو تسلیم کیا، اور ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہی اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے وہ پھر اس وقت واٹر بم کے طور پہ سیلابوں کا استعمال کر رہا ہے۔ تو پاکستان کا جو مین فرض بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے، تو اس کو امت مسلمہ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے پبلک کی بنیاد پر ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے تھی جس کی وجہ سے ایک ایسا پریشر بلڈ ہوتا کہ عالم کفر اسپیشلی میں سمجھتا ہوں وہ محسوس کرتا کہ نہیں بھائی یہ عوام اور حکومتیں ایک پیج پر ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدگی اور عدل و انصاف کی طرف جانا پڑے گا۔ تو جنگ سے پہلے اگر اس طرح کا اتحاد پیش کر کے تو ان پہ سفارتی دباؤ ڈالا جاتا تو یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ کمزور ریاستیں پوری دنیا کے اندر اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عرب ریاستوں کو امریکہ کے مد مقابل سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ابھی جس طرح کے کل کی بات ہے کہ جو قطر میں اٹیک اسرائیل نے کیا ہے، تو اب اس پہ کتنی ڈٹائی والی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اطلاع کر دی تھی، تو وہ اس کی جو ٹویٹ آئی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دراصل بدقسمتی سے ہم آگے اطلاع نہیں دے سکے۔ اطلاع کیا دینا، جان بوجھ کے پکڑ کے مروانے والی بات ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے مرحلے پر عربوں کو بالخصوص پاکستان کے ساتھ مل کے ایک مضبوط اتحاد بنانا پڑے گا۔ اس وقت پرابلم یہی ہے کہ جو پرانا اصول چلتا آ رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا، امت مسلمہ پر وہ اختیار پوری طرح سے ہمارے دشمن استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت عرب ریاستیں اور پاکستان زبردست طریقے سے اندر باہر سے اچھے طریقے سے دلی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اگر ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم ان کئی بڑے بڑے بحرانوں کا اچھے طریقے سے ان کا حل کر سکتے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قطر نے جو ہے امریکہ کے ساتھ جتنا تعاون کیا اور جس طرح اس کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزٹ کیا اور مئی میں اس نے ان کو دنیا کا سب سے مہنگا جہاز $4 ارب کا جو ہے وہ تحفے میں دیا، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں اطلاع دینے میں دیر ہو گئی۔ تو یہ ملی بھگت ہے، یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں فلسطین کو، ایران کو، لیبیا کو، یمن کو، شام کو، اور اس کے بعد اب قطر میں باری آ گئی ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چلتے وہ اب پاکستان کی طرف بھی حملہ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بہت حساس بھی اور بہت اہم بھی ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا میں اگر اسلام کے مخالفین کے دلوں میں کانٹے کی طرح کوئی چبھتا ہے تو وہ سنگل پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیادی وجہ پاکستانیوں کی اسلام سے وابستگی اور یہاں کی وہ قوت ہے جو ایٹمی قوت بھی ہے، عسکری قوت بھی ہے۔ ساری دنیا کو سمجھ آتی ہے کہ یہ واحد قوت ہے جو ٹکرائے گی تو شاید ہمارے پاس فیس کرنے کی جرت نہیں، اور اس کی ایک ریہرسل اس وقت اکیلے انڈیا نے نہیں دیکھی، اس کی بیک پر کھڑے بے شمار ملکوں نے چیک کر لیا۔ اس ایک ٹیسٹر لگایا تھا انہوں نے، بہرحال وہ ٹیسٹر سمیت سب کچھ بکھ رہا ہے اور پوری دنیا میں پھر اس کے بعد پاکستان کا امیج بھی جو ہے امیج بہت بہتر ہو گیا، اب یعنی پہلے سے زیادہ یہ تکلیف والا ملک بن گیا پہلے سے بالکل ایسے ہی۔ اب مسئلہ یہ ہے، صاف سیدھی بات ہے کہ پاکستان کو اس کی سزا دینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور اس کے مخالفین یہ کوشش کریں گے کہ ادھر عربوں کو الجھایا جائے اور ادھر پاکستان کو انگیج کیا جائے انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، انڈیا کے اور ساتھ افغانستان سے بالکل کوئی بھی شکل اس طرح کی بنے، پاکستان کو الگ انگیج کر کے، عربوں کو الگ انگیج کر کے وہ چاہیں گے کہ اسرائیل کمزور کر دیا جائے، مرضی کے مطابق کام بھی کیا جائے اور ادھر پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس سنگل راستہ یہ بچا ہے کہ ایک تو پاکستان اندرونی طور پہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ جمع کرے، یہاں اتحاد اور اتفاق کی فضا بنے، اور دوسرا جو عرب لیگ ہے اسپیشلی ان کو چاہیے کہ ان کو مان جانا چاہیے کہ جتنا مسلمان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، غیر مسلم سیدھی سی بات ہے وہ ان کے لیے تو کام نہیں کریں گے، جس کی تازہ جھلک ہم نے قطر میں دیکھ لی ہے۔ اچھا، آخری چند منٹوں میں چاہوں گا کہ آپ انڈیا کی آبی جارحیت کے حوالے سے تبصرہ کیجیے۔ انہوں نے سنتاس معاہدہ اپنی شکست جو ان کو ہوئی 10 مئی کو، اس کے بعد جب ان کے 6 جہاز بھی گرا دیے پاکستانی افواج نے، تو اس کے بعد انہوں نے یک طرفہ طور پر معطل کر دیا، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے خلاف ہے اور پوری دنیا نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں تو پانی کو وہاں اسٹور کرنے کے بجائے وہ اسپل وے کھول دیتے ہیں، ڈیمز کھول دیتے ہیں، راستے دے دیتے ہیں، اور پانی جو ہے نا پاکستان میں آ کے تباہی مچاتا ہے۔ تو آبی جارحیت وہ پانی روک کے بھی کر رہا ہے اور پانی بہا کے بھی کر رہا ہے۔ تو انڈیا کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اب کیسے مینج کریں گے ہم آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو؟
लेकिन इसमें दो जिम्मेदारियां बनती हैं। एक तो पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर ऐसा किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए जिस सिलसिला में सैलाबों से बचने के लिए जिस तरह माहौलियात पे काम करना चाहिए, शजरकारी पे काम करना चाहिए, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल साहब ने अमेरिका में चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर ये पानियों का मसला हल ना हुआ तो हम डैमों पर मिसाइल मारेंगे। बिल्कुल बात बड़ी साफ सीधी सी बात है, इसको 1.5 घंटा कर लें, पूरा दिन कर लें। अगर पाकिस्तान ने इन पानियों पर इंडिया का जो कंट्रोल है उसको अपने हाथ में ना लिया तो वो कभी हमें खुशकी पे मारेगा, कभी डुबो के मारेगा। तो हम ये समझते हैं कि वो जो 8-9 महीने पानी स्टोर करता है और फिर चाबी पकड़ के बैठ जाता है बंदर की तरह कि अब मेरा दिल करेगा तो मैं गेट खोल दूंगा और दिल करेगा तो बंद कर दूंगा, तो ये इस बंदर के हाथ से चाबी लेना छीनना बड़ा जरूरी है। और उसका एक ही चैनल रह गया जो जनरल साहब ने बात की है। अगर ये कंट्रोल इंडिया के पास रहा तो हम मौसमों से बाहर निकल के वो मुसीबतें झेलेंगे कि हम फिर राशन ही कंधों पे उठा के तकसीम करते फिरेंगे, लेकिन ये मसले का हल नहीं। इस वक्त 40 लाख से ज्यादा लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो हमें जरूर सोचना चाहिए जितना हमारी मईशत का ज़राअत के लिहाज से नुकसान हो गया ये हमारे तसव्वुर से बाहर है। तो घुट घुट के मरने की बजाय ना हमें जबरदस्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए और पानियों पर इंडिया का कंट्रोल खत्म करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली वो किसी रूल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जिस रास्ते पर वो चलता है फिर उसका जवाब उसी जुबान में देना चाहिए। जी, ज़ाहिर है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा एहसान साहब। हमारी तमाम जो है सियासी जमातें एक ही पेज पर हैं और उन्होंने सब ने यही कहा है कि अगर वो आपी जाहिरियत करता है, सिंताज माहे को रोकता है, तो फिर वो जो है फिर जंग ही इसका हल है। और उनको फिर कहते हैं कि इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इंडिया के साथ बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बात कही थी। फिर हम ये देखते हैं कि जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल की सीज़ फायर लाइन की खिलाफवर्जी करता है इंडिया, तो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर मिशंस को भी वहाँ जाने नहीं देते और ना ही हम तो विज़िट कराते हैं उनको कि आप देखें क्या इन्होंने, हम सहाफ़ियों को भी विज़िट कराते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से ना सहाफ़ियों को विज़िट कराया जाता है ना बैनुल अक़वामी तंज़ीमों को, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे इंडिया जो है बदमाशी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा सच बोलो A1 टेलीविज़न से। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।